السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مومنہ کی دنیا۔ تو اپریسیشن، ایک بات میرے دماغ میں آئی کہ ابھی ایک اینیمل مووی جو ہے وہ ریلیز ہوئی تھی، اور اس میں ایک سین تھا رنبیر کپور کا اور انل کپور کا۔ پوری مووی تو خیر کوئی اتنی انٹرسٹنگ نہیں تھی، لیکن اس میں ایک سین تھا کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ آج بیٹا بنیں اور میں آج باپ بنتا ہوں، اور آپ مجھے پاپا پاپا کہہ کے بلائیں اور میں بزی ہوتا ہوں۔ ہٹ ہو گئی تھی، تو وہ سین کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ اس سین پہ میں رو دی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ واقعی یہ بہت ایک کنیکٹ کرنے والا پوائنٹ ان لوگوں نے مووی میں ڈالا ہے کہ لائف میں کتنی دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ بچے اگر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم کسی چیز میں بزی ہیں تو ہم ان کی بات نہیں سنتے اور ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ کتنی ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے، ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ بچہ ایک بات بار بار بتا رہا ہے تو ہم کیا اسے بولیں، تو ہم اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بچے کی لائف میں کتنا بڑا نگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے کہ وہ اس کی جوانی تک وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو میری تو یہ کوشش ہوتی ہے، جو بہت لوگوں کو بری بھی لگتی ہے، کہ اگر میں کسی بڑے سے بات کر رہی ہوں، کسی سے بات کر رہی ہوں، اور میرا بچہ اگر آ کے مجھ سے بیچ میں کوئی بات کرتا ہے تو میں ہر چیز بھول کے فوراً اس کو بولتی ہوں جی جانیے آپ پہلے بولو۔ تو اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، لیکن آپ نے اپنے بچے کی بات سننی ہے، کیونکہ آپ نے ہی سننی ہے، تاکہ کوئی اور نہ سنے، اس کو کوئی اور سنانے والا نہ ملے یا سننے والا نہ ملے۔ تو ایک ماں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر بچہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو آپ نے یہ نہیں بولنا بعد میں یا میں بھی بزی ہوں، آپ سنیں۔ اگر آپ نے اس کو بھیج بھی دیا تو آپ کبھی کبھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت بزی ہوں، بولتی ہوں جانی بعد میں، پلیز گیو می 5 منٹس یا پلیز گیو می 5 سیکنڈس، اور مجھے فوراً سے وہ بات یاد آتی ہے، اور وہ ایک دم سے وہ سین اتنا پاورفل تھا کہ میرے دماغ میں آتا ہے، اور میں فوراً سے جا کے اپنے بچے کو بولتی ہوں کہ نہیں بتاؤ کیا ہوا۔ آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ بار بار نیچے کیا دیکھ رہی ہے، ایکچولی پوائنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ دماغ میں رہتے نہیں ہیں، تو میں اس کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا کے، کی پوائنٹس بنا کے لکھ لیتی ہوں، تاکہ میں آپ لوگوں سے وہ بات ڈسکس کروں اور ٹائم کم سے کم لگے۔ اچھا، اور ایک بات کہ اپنی لائف میں اپنے بچوں کے ساتھ فن ایکٹیویٹیز رکھیں، جیسے کہ میرے ہسبینڈ کا ایک مطلب یہ بہت مطلب ایک بلیسنگ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ہمارے ویکینڈز پلان کر کے رکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جیسے کراچی میں ہم لوگ رہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا بنا بچوں کے لیے، کون سی انٹرسٹنگ جگہیں ہیں، کون سی انٹرسٹنگ مووی لگی ہوئی ہے، بچوں کو کہاں مزہ آئے گا۔ تو ہم لوگوں نے ہر جگہ جانا چھوڑ دیا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، اور واقعی ہمیں مزہ بھی بہت آتا ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتی ہوں، جتنی جگہوں پہ جاتی ہوں، وہ ایٹ لیسٹ باقی سب جگہ جانے سے اور لوگوں کو ڈسکس کرنے سے اور برائیوں سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے، اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ہم لوگ گھر میں بھی مووی نائٹس رکھتے ہیں، اور وہ مووی نائٹس اتنی مزے کی ہوتی ہیں۔ وہ مووی میرے ہسبینڈ پہلے فارورڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بچوں کے، ایون اگر اس میں ایج لمٹ لکھی ہو، اسٹل کچھ چیزیں جو ہیں جو ہم لوگوں کو بہتر نہیں لگتی وہ ہم لوگ ضرور دیکھتے ہیں، اور آگے کر کے میرے ہسبینڈ پوری مووی چیک کر لیتے ہیں، اور پھر ہم مووی اسٹاپ کر کے بیچ میں بہت دفعہ بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوائنٹ یہاں پہ سمجھ میں آیا، آپ نے یہ پوائنٹ مس تو نہیں کر دیا، دیکھو اس نے ایسا کیوں کیا۔ کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچے جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بچے بس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کہنے پہ۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کوئی مووی پلے کرتے ہیں اور بچوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، آپ کوئی اور مووی لگائیں، یا یہ ہمارے ٹائپ کی نہیں ہے۔ تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان میں یہ انڈرسٹینڈنگ پاور ہے کہ اگر چیز ان کے مطلب کی نہیں ہے تو وہ چینج کروا سکیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہت ساری نگیٹو باتیں لوگوں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ تو یہ کرتی ہی نہیں، دیکھیں نا یہ تو کھاتی ہی نہیں، دیکھیں نا یہ تو پڑھتی ہی نہیں۔ موسٹلی بڑی لڑکیوں کی بھی ہم لوگ بہت ساری نگیٹو باتیں لوگوں کے سامنے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ چیز جو ہے یہ بچوں پہ کتنا نگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے، یہ ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو، ہم کسی دوسرے کے ساتھ اپنے بچے کی نگیٹو بات کر کے ایک تو دوسرے کو اس بات کے لیے الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ بھی بولو، اور ایک ہم اپنے بچے کے ذہن میں اپنے بارے میں کیا بات لے کر آ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ڈسکس کریں، اس لمبی ہو رہی ہیں۔ خیر یہ کام میرے ہسبینڈ کا ہے، وہ خود ہی مینیج کریں گے۔
تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچے کی پازیٹیو بات کریں. نگیٹو بات کرنے کے لیے تو ہم لوگ اس سے الگ سے بات کر کے اس کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن دوسروں سے کوشش کریں کہ بچے کی پازیٹیو بات کریں تاکہ بچہ وہ چیز سن کے خوش ہو اور اس کو اور موٹیویشن ملے وہ چیز کنٹینیو کرنے کی. کہ میرے بیٹے نے اسپورٹس ڈے میں دیکھے نا فرسٹ پوزیشن لی ہے, اور میری بیٹی اتنی اچھی ہے آرٹس میں. آپ کو پتہ ہے اس نے آرٹس میں یہ کی ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ کو پازیٹیو باتیں شیئر کرنی چاہیے تاکہ بچہ وہ چیز میں اور موٹیویشن لے کے اس چیز میں اور امپروومنٹ کرے. اور ہاں, یہ بات میرے ہسبینڈ کی تھی جو انہوں نے مجھے سکھائی تھی کہ بچوں سے سجیشنز لینا. پہلے یہ ہوتا تھا میں کہتی تھی کہ جیسے گھر میں ہر چیز میں ڈیسائڈ کروں, چاہے وہ صوفوں کا کپڑا چینج کروانا ہو یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ہر چیز ڈیسائڈ کروں. تو میرے ہسبینڈ نے یہ چیز جو ہے میرے اندر ڈالی, اور جو مجھے بڑی اچھی لگی کہ بچوں سے سجیشنز لو, بچوں سے پوچھا کرو اور ان کی بات مانا کرو, ان کو چوائسیز دیا کرو تاکہ بچہ بچپن سے ہی ہر چیز میں انوالو ہو. اس کو پتہ ہو کہ میرے پیرنٹس نے ہر چیز میں مجھے انوالو رکھا ہوا ہے, میری بات کی میرے پیرنٹس کے لیے امپورٹنس ہے. بچے کو اگنور نہ کریں, ورنہ پھر ایک وقت میں آپ اس کو جب انوالو کرنا چاہیں گے بھی تو بچہ انوالو نہیں ہوگا. ہم کتنے لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے گھر کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, فرنیچر کی, کچن کی, بہت ساری, وہ لیسٹ بادرڈ ہوتا ہے, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ بچپن سے ان کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دی گئی ہوتی, تو پھر وہ اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ اپنی بات دوبارہ کریں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں سے سجیشنز لیے جائیں, بچوں سے پوچھا جائے. ایون میں تو اپنے بچوں سے کپڑے بھی پوچھتی ہوں اب کہ میں کون سا ڈریس پہنوں, یہ والا ڈریس اچھا لگے گا, یہ والا ڈریس اچھا لگے گا, دونوں سے. تو وہ دونوں بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ مما ہمیں امپورٹنس دے رہی ہیں. اسی طرح میرے ہسبینڈ ہم سب سے آ کر پوچھتے ہیں کہ میں یہ شرٹ پہنوں یا میں یہ شرٹ پہنوں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں. اور اپنے گھر میں بکس بچوں کے ایکسیس میں رکھیں کہ بچے بکس لے سکیں. ہم لوگ موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ بکس کو شیلفس میں سجا کے رکھ دیتے ہیں اور بچے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے بچوں کے انٹرسٹ ہے, جو چیز بچے انجوائے کرتے ہیں, وہ بکس ان کے ایکسیس میں رکھیں تاکہ بچے ریڈنگ میں آئیں. بچوں کو ریڈنگ میں, گیمز میں, ان سب چیزوں میں اتنا بزی کر دیں کہ وہ گیمز میں اور اسکرین ٹائم میں آئیں ہی نہ. وہ اتنا تھک جائیں کہ وہ خود ہی, آپ کو منع کرنے کی ضرورت نہ پڑے, وہ خود انٹرسٹ نہ لیں, وہ خود اگنور کریں اس چیز کو. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ بکس کی طرف لے کر آئیں. اچھا جی, ایک میں چیز اپنی پرسنل لائف سے آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے ایک چیز اپنی لائف میں دیکھی ہے کہ میری بچوں سے انگلش میں بات کرنا میرا اپنا پرسنل ڈیسیژن تھا. اور جس چیز پہ مجھے بڑا بیک لیش ملا کہ تم نے بچوں کو انگلش سکھاتی ہے, بچے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اول تو میرا یہ ایک طرح سے آنسر بھی ہے, دیکھیں میں نے اپنے بچوں کو انگلش سکھائی ہے تو میں چاہتی بھی نہیں کہ میرے بچے وہ چیزیں سنیں جو موسٹلی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. بچوں کو اردو سیکھنی چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بڑوں سے اور سب سے کمیونیکیٹ کر سکیں. لیکن بچوں کو انگلش سکھانے کا سب سے زیادہ میرا جو ایک اہم ریزن تھا وہ یہ تھا کہ میرے بچوں نے جن گیدرنگز میں بیٹھنا تھا یا جن لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہاں جو ہے وہ انگلش ہی چلتی ہے. تو میرا مین فوکس یہ تھا کہ میرے بچے کہیں پر بھی کنفیوز نہ ہوں. ان کو دیکھیں اردو آ جاتی ہے, گھر میں بات کر رہے ہیں, ہماری لینگویج ہے تو وہ آ جائے گی ان کو, وہ سکھانا مشکل کام نہیں ہے. اور باہر رہ کے جیسے بچے جو ہیں وہ انگلش سیکھ جاتے ہیں کیونکہ وہ نارمل ہوتی ہے, تو اسی طرح بچوں کو اردو بھی آ جاتی ہے. لیکن انگلش سکھانے کا میرا جو مین کیا کہتے ہیں فوکس تھا وہ صرف یہ تھا کہ میرے بچے اگر کہیں جا رہے ہیں, کمیونیکیشن ہو رہی ہے, جیسے الحمدللہ میرے بچے اسکول گئے, انہوں نے انٹرویو پاس کیا, ہر اسکول کا جتنے بھی میرے بچوں نے جتنے بھی اسکولز میں انٹرویوز دیے انہوں نے وہ سب پاس کیے, اور ان کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی تھی, وہ ٹیچرس سے بات کر پائے, وہ اسٹوڈنٹ سے بات کر پائے جو میں چاہتی تھی. لیکن مجھے ریلیٹیوز کی طرف سے
کچھ ریلیٹیوس کی طرف سے بہت زیادہ اس چیز کا بہت ساری باتیں سننی پڑیں کہ ایون کچھ نے تو میرے سامنے بیٹھ کے بولا کہ بھائی ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ بچے سے اردو بولو، بچہ انگلش تو سیکھ ہی لیتا ہے. لیکن دیکھیں یہ میرا ایک بہت پرسنل ڈیسیژن ہے، اور اگر آپ اپنے بچے کو کوئی بھی چیز سکھانا چاہتے ہیں تو آپ سکھائیں. لیکن اگر کوئی ماں اپنے بچے کے لیے کوئی چیز بہترین کرنے گئی تو کوشش کریں کسی بھی مدر کو لیٹ ڈاؤن فیل نہ کروائیں. انگلش بولیں، اردو بولیں، اچھے انسان بنیں، اچھے سکلز ڈالیں. اور انگلش سکھانا میرا اپنا پرسنل ڈیسیژن تھا، میں نے اپنے بچوں کو سکھائی. الحمدللہ میرے بچے انگلش اردو دونوں میں بات کر لیتے ہیں، دونوں سمجھ لیتے ہیں، اور جتنی بات انہیں کرنی چاہیے وہ اتنی بات کرتے ہیں الحمدللہ. تو میری کوشش یہ ہے کہ اسٹے پازیٹیو اور دوسروں کو اچھے کامنٹس دیں، کسی کو لیٹ ڈاؤن فیل نہ کروائیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں. کوشش کریں کہ آپ کسی سے ایسی بات کریں کہ وہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے، نہ کہ وہ آپ کی بات سے روئے یا آپ کی بات کو سوچ کے اس کا دل دکھے. آئی نو میں بہت زیادہ عجیب لگ رہی ہوں، میں خود ویڈیو میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں، میں بہت ہاربل لگ رہی ہوں اور بہت تھکی ہوئی ہوں، بہت سویلنگ لگ رہی ہے، لیکن جو ہے وہ ہے.